ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لہٰذا اب میں کیا کروں گا، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ساری بقیہ زندگی روزانہ نفلی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہوگی جس رات میں آرام کر لوں، میں روزانہ جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، بلکہ میں اس ساری گھر کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا تاکہ میں صحیح طریقے سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں۔ بظاہر دیکھیں تو یہ بڑی اچھی باتیں معلوم ہوں گی بظاہر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، روایت میں الفاظ ہے کہ چہرہ سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں تو راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں تو روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد نکاح بھی کیے ہوئے۔ تو تجرد کی زندگی گزارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑیں اور غاروں میں چلے جائیں اور وہاں جا کے زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں آپ کو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا ہے۔ یاد کر لیجئے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ذرا بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا درجہ بڑی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، آپ ذرا بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا امیر المومنین آپ نے کبھی دیکھا کانٹوں کی جھاڑیاں ہوں اور آپ وہاں سے گزرنا چاہیں تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرنے لگوں تو میں اپنے کپڑوں کو بچا لیتا ہوں اور میں ہر لمحہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا ایسا نہ ہو جو میرے کپڑوں کو نقصان پہنچا دے۔ فرمایا بس دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزار کے جانا ہی تقویٰ ہے، آپ نے اس راستے سے گزرنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا چھوڑ دیں اور چلے جائیں اور تجرد کی زندگی اختیار کر لیں، نہیں۔ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچوں کی پیدائش کی رغبت دی ہے، یہ بھی معاملہ کرنا ہے، لیکن بہرحال ان کی وجہ سے، ان بیویوں اور اولادوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ اور آپ عام طور پر دیکھیں ایک جملہ بڑا معروف ہے ہمارے معاشرے میں، کسی سے پوچھیں حرام کیوں کما رہے ہو، کسی سے پوچھیں اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو، کسی سے پوچھیں جھوٹ بول کر مال کیوں بیچ رہے ہو، کسی سے پوچھیں لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو، جواب ایک ہے، اور وہ جواب یہ ہے بچوں کی خاطر کر رہے ہیں، بچوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ازواج اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں کہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہ کریں۔